پاکستان کے شمالی علاقوں کے افراد سیاحوں کو کرائے پر کمرے کیسے دے سکیں گے؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ اگر آپ پاکستان میں سیاحت کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف جائیں تو آپ کو ہوٹل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ کو دنیا کے دیگر ممالک کی طرح ایئر بی اینڈ بی یعنی مقامی لوگوں کے گھروں میں ان کے ساتھ رہنے کا موقع بھی مل سکتا ہے، یعنی آپ کو گھر سے باہر گھر میں رہنے کی سہولت دستیاب ہو سکے گی۔ اس نئے منصوبے کے تحت آپ کو صرف خوبصورت علاقے ہی نہیں بلکہ مقامی لوگوں کے ساتھ رہنے کا موقع بھی ملے گا۔ آپ ان کے بارے میں جان سکیں گے اور امید کی جا رہی ہے کہ اس طرح ایک دوسرے کے کلچر اور رہن سہن سے آگاہی بھی ہو سکے گی۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے مالکان ڈویژن اور ہزارہ ڈویژن میں سیاحتی مقامات پر لوگوں کے گھروں میں سیاحوں کو رہائش فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس منصوبے کے تحت مقامی لوگوں کے گھروں میں 1 یا 2 کمرے سیاحوں کے لیے مختص ہوں گے، جس میں تمام سہولیات دستیاب ہوں گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ دنوں سوات کا دورہ کیا اور وہاں انہیں سیاحت کے فروغ کے بارے میں کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے سیکرٹری سیاحت عابد مجید نے بی بی سی کو بتایا کہ پاکستان میں ہوٹلوں کے کمروں کی تعداد محدود ہے اور ان سیاحتی مقامات پر عام طور پر سیاحوں کی آمد کی وجہ سے لوگوں کو کمرے ملنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اب حکومت نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں ایک ایسا کمرہ تیار کریں جس میں تمام سہولیات موجود ہوں اور کمرہ سیاحوں کو کرائے پر دیں گے۔ اس طریقے سے مقامی لوگوں کی معیشت بہتر ہوگی اور ہوٹلوں پر جو رش بڑھ گیا اس پر قابو پایا جا سکے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس منصوبے کے تحت ایسے کمرے تیار کرنے پر رضامند افراد کو 4 لاکھ روپے بلا سود قرض دیا جائے گا اور اس پر انہیں کوئی زائد رقم نہیں دینی پڑے گی اور یہ قرض 5 سال کی مدت میں واپس کرنا پڑے گا۔ حکومت نے اس منصوبے کے لیے 2 ارب مختص کیے ہیں۔ عابد مجید نے بتایا کہ اس سے ایک طرف مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع دستیاب ہوں گے، جن میں سیاحوں کو گاڑی، جیپ کی فراہمی سے لے کر کھانے پینے کا سامان مہیا کرنا شامل ہوگا تاکہ وہ رش والی جگہوں سے دور بہتر ماحول میں رہ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ منصوبہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے محکمے کے زیر غور ہے۔ جیسے ہی یہ منصوبہ منظور ہوتا ہے تو بینک آف خیبر کے ساتھ ایک معاہدہ طے کر کے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ یہاں ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ جن لوگوں کو کمرے بنانے کے لیے قرض دیا جائے گا ان کے لیے تعلیم یافتہ ہونا ضروری قرار دیا جائے گا تاکہ سیاحوں کو بول چال اور دیگر معاملات میں مشکلات درپیش نہ ہوں۔ سیاحتی مقامات پر اگر کم پیسوں میں اچھی رہائش ملے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے اور اکثر سیاح اس حوالے سے سوچتے ہیں۔ تاہم حکومت یہ منصوبہ بنا رہی ہے اور اس کے لیے فنڈز بھی مختص کیے جا رہے ہیں، لیکن دوسری جانب بہت سے علاقوں میں بنیادی انفراسٹرکچر کی کمی پائی جاتی ہے اور اس طرف کم توجہ دی جا رہی ہے۔ مقامی صحافی شیرین زادہ نے بتایا کہ ان علاقوں میں بنیادی طور پر سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں، جس سے سیاحوں کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اکثر ایسی جھیلیں اور دیگر مقامات ہیں جہاں کچی سڑکیں اور لوگوں کو ہزاروں روپے میں جیپ پر سفر کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ان علاقوں میں پبلک ٹوائلٹ سے لیٹرین نہیں ہے اور اکثر لوگ خاص طور پر خواتین سیاحوں کو مشکلات پیش آتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے اقدامات کو مقامی سطح پر اور سیاح بھی سراہتے ہیں، لیکن بنیادی ضروریات کی فراہمی انتہائی ضروری ہے۔ ان علاقوں میں صفائی کا انتظام نہیں ہے اور درختوں کی کٹائی کی وجہ سے حسن مان پڑتا جا رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ گبین، جبہ اور دیگر ایسے علاقوں میں ہنگامی بنیادوں پر شجرکاری شروع کی جائے۔ خیبر پختونخوا میں اس کے علاوہ فائبر گلاس سے ایسے ہٹس یا کیمپنگ پاڈز بنائے جا رہے ہیں جہاں سیاح کم خرچ میں قدرتی ماحول میں رہ سکیں گے۔ یہ ہٹس یا کیمپنگ پاڈز ملاکان ڈویژن میں گبین جبہ کے مقام پر بنائے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سیاحت کے فروغ کے لیے مزید سیاحتی مقامات قائم کیے جا رہے ہیں۔ ان میں منگکیال جو سوات میں ہے، احمد کلاشٹ جو چترال میں ہے، ٹھنڈ پانی ایبٹ آباد اور مانسہرہ میں بین الاقوامی معیارات کے سیاحتی مراکز کے علاوہ کمراٹ، بنشائی، اسکائی لینڈ، لمٹی ٹاپ، لائی بٹ گرام اور شانگلہ میں بھی سیاحتی مراکز قائم کیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں محکمہ ثقافت اور آثار قدیمہ کے بیان کے مطابق صوبے میں کائٹ پروجیکٹ کے تحت آثار قدیمہ کے نومنفرد مقامات کی بحالی کا فیصلہ کیا گیا۔ ان میں ملاکان ڈویژن کا وہ علاقہ بھی شامل ہے جہاں نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا بچپن گزرا اور انہوں نے تعلیم کے فروغ کے لیے جرات کا مظاہرہ کیا تھا۔ ان میں وہ علاقے شامل ہیں جہاں چند برس پہلے تک شدت پسندی کا دورہ پھر اس علاقے میں فوجی آپریشن شروع کیا گیا اور لوگ یہاں سے نقل مکانی کر گئے تھے۔ یہ علاقہ خالی ہو گیا تھا لیکن یہاں ایسے لوگ تھے جو آپریشن کے باوجود موجود رہے اور انہوں نے ان شدت پسندوں کا مقابلہ بھی کیا۔ اس علاقے میں ملالہ یوسفزئی کے علاوہ ایسی متعدد خواتین اور نوجوان ہیں جنہوں نے امن کے قیام کے لیے کوششیں کی۔ اب اس علاقے میں امن قائم ہو چکا ہے۔ یہاں ونٹر سپورٹ سے متعلق سرگرمیاں ہوتی ہیں، یہاں سیاحت کے فروغ کے لیے کام ہو رہا ہے اور یہاں وہ لوگ موجود ہیں جو ان شدت پسندوں کی کہانیاں بیان کر سکتے ہیں۔